فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 1443 سنہ ہجری کا ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اب ان قریب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ عاشقان رسول مسلمان جس سال کا، جس مہینے کا سارا سال ہی انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ ان قریب الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس مہینے میں روزہ دار کا جاگنا بھی عبادت ہے سحری کے لیے۔ تو اللہ کی خوب رحمتوں کی یوں سمجھیں برسات ہوتی ہے اس مہینے میں۔ انسان پورا سال اتنی نعمتیں نہیں کھاتا جتنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ رمضان ماہ غفران، بخشش کا مہینہ، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا مہینہ ہے، ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے، ہر ایک کی حسرت پوری ہوتی ہے، ہر ایک پر رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور غریبوں تک وہ نعمت پہنچتی ہے جو سارا سال وہ نہیں کھا پاتے۔ مالدار اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرے نکالتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن بعد اعلان ہوگا، مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور ہم جب اعلان سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ماہ رمضان بہت ہی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، رمضان مہینوں کا سردار ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان کی کیا عظیم شان ہے۔ الحمدللہ مہینوں کا سردار تشریف لا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں، خوب روزے رکھنے والے بن جائیں، تلاوت قرآن مجید کرنے والے بن جائیں، اور ذکر و درود پڑھنے والے بن جائیں۔
سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس کے بعد سے لے کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک، حضور کے پردہ فرمانے تک کل 9 مرتبہ ماہ رمضان تشریف لایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑا اہتمام فرماتے. بلکہ حدیثوں میں یوں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بڑی سخاوت فرماتے، راہ خدا میں خرچ فرماتے، غریبوں تک مال پہنچاتے عام حالات میں. لیکن جب رمضان آتا تو علماء کرام نے احادیث مبارکہ میں، علماء کرام نے ان تشبیہات کو بیان کیا حدیثوں کی تشریحات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ایسے سخاوت کرتے جیسے تیز چلنے والی ہوا، یعنی تیز ہوا چلے، آئے اور گئی، ہوا آتی اور چلی جاتی، کوئی روک سکتا ہے ہوا کو؟ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے، منٹوں میں آتا ہے، سیکنڈوں میں آتا ہے، سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے. تو محدثین نے حضور کی سخاوت جو رمضان میں سرکار فرمایا کرتے تھے اس کی تشبیہ بیان فرمائی، اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایسی سخاوت کرتے جیسے کہ تیز چلنے والی ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمد رمضان، جب ماہ رمضان کی تشریف آوری ہوتی تو آپ صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور خوشخبری دیا کرتے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، یعنی یہ روٹین تھی کہ رمضان تشریف لاتا تو آپ صحابہ کرام کو آمد رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے، یعنی خوشخبری دیتے، مبارک ہو ماہ رمضان کی آمد ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان پر خطبات ارشاد فرماتے. استقبال رمضان کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے جس میں رمضان کے فضائل اور برکات بیان فرماتے. آئیے ہم بھی وہ مبارک خطبات سنتے ہیں. ان میں سے 3 مبارک خطبے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک، بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا. ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید آپ کی برکت والی ہو. رمضان مبارک یعنی رمضان آپ کا برکت والا ہو. فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آ گیا. افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے. اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے فرض کیے. تو روزے ہم پر کیا کیے گئے؟ تو ہمیں روزے رکھنا ہے نا. جو روزہ نہیں رکھے گا وہ حرام کام کرے گا، اور رمضان میں حرام کام کرنے کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے. جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو روزے نہیں چھوڑنے ہم نے، کیونکہ روزے ہم پر اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، ہمارے رب نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں. کسی بھی حالت میں روزے نہیں چھوڑنے. پھر ارشاد فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ویغلق فیہ الشیاطین، اور اس مبارک مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کتنا مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھل رہے ہیں. کن کے لیے کھل رہے ہیں؟ اور جنت کے دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے کہ جنہوں نے رمضان میں عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، جیسا اس کو گزارنے کا حق ہے اس طرح گزارا، وہ ان دروازوں سے گزر کے جنت میں داخل ہوں گے. اور ہر مسلمان کو جنت میں جانا ہے نا. کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ کہے گا بھائی مجھے جنت میں نہیں جانا؟
کوئی بھی ایسا نہیں، سب کو جنت میں جانا ہے، سب کو جنت میں جانا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے جنتی کام کرنے پڑیں گے، نیک اعمال ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے۔ جنت کو مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے، مشقتوں میں گھیرا ہوا ہے۔ جو دنیا میں مشقتوں کو برداشت کر لے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، دنیا کی تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمیں تو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہو روزہ چھوڑ دیا، تراویح چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ اگر اعلان ہو حکومت کی طرف سے یا کوئی مسجد کمیٹی یہ اعلان کر دے، بھائی جو روزانہ تراویح میں حاضر ہوگا اس کو روزانہ کے 500 روپے، روزانہ کے 500 روپے۔ آپ دیکھو پوری مسجد فل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پوری مسجد بھائی۔ اور پھر یہ ساتھ اعلان کر دیں کہ پہلی صف والے کو 1000 روپے ملیں گے، تو یہاں جھگڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، پہلی صف میں ہم کھڑے ہوں گے، یہاں جھگڑے ہو جائیں گے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر کوئی حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے یا کوئی مسجد کمیٹی، کوئی کھاتی پیتی کمیٹی ہو، وہ یہ اعلان کر دے کہ جو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے گا روزانہ 500 روپے، پہلی صف کے 1000 روپے۔ آپ دیکھو زور کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، عصر کے بعد سے لائن لگ جائے گی پہلی صف میں۔ ہمیں دنیا کا مال عزیز ہے۔ نے ماہ رمضان میں ایک سجدہ کیا، اللہ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک سجدہ کیا، ماہ رمضان میں ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں۔ آپ صرف نماز تراویح کو لے لیں، نماز تراویح میں کتنے سجدے ہوں گے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور 20 رکعتیں، سجدے کتنے ہوئے؟ 40 سجدے۔ اور 1500 کو ملٹی پلائی کریں آپ 40 سے، 1500 کو یا 40 کو ضرب دیں آپ 1500 سے، تو یہ 60,000 کے قریب نیکیاں بنتی ہیں۔ 60,000 نیکیاں صرف آپ کو نماز تراویح میں ایک سجدے کے بدلے مل رہی ہیں۔ تو اس کی تلاوت الگ ہے، اس کا رکوع الگ ہے، اس میں اتحیات پڑھنا الگ ہے، درود پاک پڑھنا الگ ہے۔ اگر یہی نیکیاں دنیاوی مال اور پیسوں کی صورت میں ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر ڈالیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ اگر یہ مال کی صورت میں نیکیاں، پیسوں کی صورت میں ہمیں ملیں، لیکن جو اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں دنیا مال کی، دنیا کے مال کی، دنیاوی پیسوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ثواب اور اس کے اجر پر نظر رکھتے ہیں۔ تو بھائی یہی تو کام آئے گا مرنے کے بعد، نیکیاں کام آئیں گی۔ ابھی تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ابھی ہمارے نزدیک آخرت اتنی چھوٹی سی ہے اور دنیا کا مال یہ بڑا، یہ دنیا ہمارے لیے اتنی بڑی ہے اور آخرت ہمارے نزدیک اتنی سی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہم کہتے تو ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن ہمارے نزدیک آخرت کی حیثیت کتنی ہے یہ فجر کی نماز میں ہمیں خود پتہ چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی سی آخرت ہمارے نزدیک اور دنیا ہمارے نزدیک اتنی ہے۔ یہ اعلان ہو جانا کل کو جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کے لیے 1000 روپے، آپ دیکھو جمعے کا منظر ہوگا مسجد میں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ چوٹ کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ماہ رمضان بھی اسی طرح غفلتوں میں گزارنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قد جاءکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ارے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سن کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ جن کو نیکیاں عزیز ہوتی ہیں، جن کو آخرت عزیز ہوتی ہے، جو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، ان کو بس نیکیاں کمانا ہے، بس برکت والا مہینہ آ رہا ہے اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کی آمد پر بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ خوش کیوں ہوتے تھے؟ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی تو ہمیں آخرت میں چاہیے۔ ایک نیکی بھی اگر کسی کی کم ہوگی اور اس ایک نیکی کی وجہ سے بندے کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا ایک نیکی لے آؤ کہیں سے، ایک نیکی لے کر آ جاؤ تمہیں جنت میں جانے دیا جائے گا، بس ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ پورے محشر میں، میدان محشر میں پوری مخلوق، صرف امت محمدیہ نہیں، از اول تا آخر جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، جتنی بھی نبیوں کی امتیں سب ہوں گی، اتنے افراد اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ماہ رمضان میں بیٹھے بیٹھے نیکیاں ملنی ہیں، سبحان اللہ کہو تو کتنی نیکیاں، بلکہ نام کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے یہ باتیں سنتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اتنی نیکیاں، اتنی برکتیں ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی نعمت مل گئی، جیسے کسی کو 10 لاکھ کا پرائز بونڈ کھل جائے، وہ تو پاؤں نہیں رکھے گا زمین پر، کتنا خوش ہوگا، رات کو نیند نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے پرائز بونڈ اپنے ساتھ سرانے لے کر سوئے، اس کو چومتے چومتے سو جائے، راتوں کو نیند نہیں آئے جس کا 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا پرائز بونڈ کھل گیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی مثال بھی یہی ہے، ان کو مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیاوی ضرورت کے لیے مال کماتے ہیں، کسب حلال کمانا بھی عبادت ہے، اس میں بھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، تو وہ مال کمانا بھی ان کے لیے عبادت بن جاتا ہے، ان کے نزدیک نیکیاں ہوتی ہیں، اور نیکیوں کے وہ حریص ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، جن سے کوئی گناہ متصور ہی نہیں، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے جن کو معصوم بنایا اور ایسا معصوم بنایا کہ ان کے صدقے اللہ کئی گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشے گا۔ لیکن حضور کی عبادت، ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم تو عبادت کے نام پر دھبا بھی نہیں کرتے، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے صوفیانہ، اور اللہ معاف کرے، ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں ہے، کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کی نظر کر دیتے ہیں، ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے ہماری عبادتیں۔ میرے آقا جن پر ہم ایمان لے کر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیا کریں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے قیام میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، اتنا لمبا قیام کرتے سرکار کہ پاؤں سوج جایا کرتے۔ امی جان سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، آقا تھوڑا آرام کرنے اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کے گناہ نہیں بخش دیے؟ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو سنو ہمارے آقا کا جواب، افلا اکونا عبدن شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم کس کھاتے میں یار، یہ سوچیں، وہ سید المعصومین ہیں، حضور کی عبادت، نفلی عبادت، رات بھر قیام، شب بیداری، اس کے باوجود، اور ایک ہمارا حال ہے، نہ ہماری نمازوں کا کوئی حال ہے، نہ تلاوت کا کوئی حال ہے، نہ کوئی نیکیاں ہیں، بالکل ویلے کے ویلے، کوئی نامہ اعمال میں نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ ریاکاری کی نظر ہو گئی، اور ہم کبھی اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے، کبھی اپنی قبر کو یاد نہیں کرتے، کبھی خوف خدا سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو غفلت میں ہی پورا سال گزارتے ہیں، رمضان بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان آئے جائے ہماری بلا سے۔ جو پورا سال غفلتوں میں گزارتے ہیں نا، میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ مشاہدہ کریں، جذباتی تھوڑی سی ان کے اندر پرہیزگاری امڑ آتی ہے رمضان کے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے سے شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے دن کیسی تعداد ہوتی ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک ہفتہ یہ تعداد رہتی ہے کم و بیش، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو نماز چور ہوتے ہیں، تراویح چور ہوتے ہیں، روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، آہستہ آہستہ وہ بالکل اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ بس ایک ہفتے کا گیم ہوتا ہے، 15 دن کا شروع کا یوں سمجھے کہ وہ پرہیزگاری ان کی آ جاتی ہے اندر، اور اس کے بعد وہ شیطان کے بڑے بھائی بن جاتے ہیں۔ جو پورا سال غفلتوں میں گزارتے ہیں وہ کیسے گزاریں گے رمضان عبادت میں؟ لیکن جب یہ فضائل بندہ مومن سنتا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ جیسے بھی ہیں تو مسلمان، اور ہمیں نیک بننے کا حکم ہے کہ ہم کوشش کریں کسی بھی طرح۔ شیطان نے پورا سال گھما کے رکھا، وہ نہیں چاہے گا کہ
رمضان میں یہ بندہ مومن عبادت کرے، حالانکہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضانوں میں، تو پھر گناہ کون کرواتا ہے؟ گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان تو بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے تک بند کر دیے جاتے ہیں، گناہ کرواتا ہے ہمارا نفس، جو پورا سال غفلتوں میں رہ کے اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے نفس امارہ کہ اب شیطان ہو نہ ہو ہمارا نفس ہی ہمیں گناہوں پر اکسا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، آپ جم کر اللہ پاک کی عبادت کریں، روزے رکھیں، تراویح میں حاضر ہوں، صرف یہ 3 کام کر لیں، ماہ رمضان پورا برکتوں والا مہینہ گزرے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس کو رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی، ضرور حاصل ہوں گی، بس یہ 3 کام کرنے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، نماز فرض با جماعت ادا کریں مسجد میں، گھر پہ نہیں، مسجد میں، کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں بھی ہو مسجد میں جانا ہے آپ نے، بس گھر پر نہیں پڑھنی، یہ آپ نے ذہن بنا لینا ہے۔ کہاں پڑھنی ہے نماز؟ مسجد میں، بولیں پڑھیں گے نا، مسجد میں پڑھنی ہے، یہ ہے نمبر 1 کام، نماز پڑھنی ہے مسجد میں، کچھ بھی ہو جائے، آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ بھائی، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیں، اس بہانے آپ کا قرآن پاک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، قرآن پاک بھی ختم کرنے والے بن جائیں گے آپ۔ اذان سے پہلے آ گئے، قرآن پاک اٹھایا، مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا، اب اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں گے، پھر نماز فرض ہوگی، نماز فرض کے بعد ہونے والے درس میں شرکت کریں۔ رمضان کے مسائل سیکھنے کے نہیں سیکھنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ رکھ لیا جناب، اچھی بات ہے، لیکن اس کے مسائل بھی تو سیکھیں۔ تو نماز کے بعد جو درس ہوتے ہیں ان میں آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے، اور وہ مسائل سیکھنے نماز کے، روزے کے اور تراویح کے، تاکہ پتہ چلے رمضان میں صحیح طریقے سے گزار بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ شرکت کریں، آپ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے وہ آپ نے اپنے امام صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں اٹھا نہیں، میری آنکھ نہیں کھلی، اب روزے کا کیا ہوگا، کیسے نیت کروں گا، یہ میں نے کر لیا، کیا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے، غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں کہ نہیں چڑھا سکتے، انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، تھوڑا سا بخار ہو گیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ذہن میں سوالات گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے، اور پوچھیں، نہیں پوچھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور غلط کر لیا تو ڈبل گناہ ملے گا، ایک تو پوچھا نہیں اور اوپر سے غلط کر لیا تو یہ ڈبل گناہ ملے گا۔ تو نمبر 1 نماز، اور نماز کے ساتھ کتنی چیزیں؟ تلاوت قرآن پاک اور درس میں شرکت، علم دین حاصل کرنا ہے، یہ ایک کام ہوا۔ دوسرا، روزے نہیں چھوڑنے آپ نے، روزوں کی پابندی، کیونکہ رمضان کا پہلا تحفہ ہی روزہ ہے، رمضان میں روزے ہی تو فرض کیے ہیں، تو اولا نماز کی پابندی، اور دوسرے نمبر پہ بولیے نا روزے کی پابندی۔ اب روزے کی پابندی کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ کم کھانا، کیا کرنا؟ کم کھانا۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ اور سحری میں کھاؤ دبا کے، پورا دن گزارنا ہے بھوکا، اتنا کھا لیتے ہیں، پورا دن کھٹی کھٹی ڈگارے آ رہی ہوتی ہیں، اتنا تون نکال لیتے ہیں کھا کھا کر اپنا، اور پھر افطاری میں ٹوٹ پڑو سموسوں پہ، تو رول پہ، تو شربتوں پہ، تو کولڈ ڈرنک پہ، کہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سارا دن بھوکا رہے ہم۔ تو سحری میں کھاؤ اس لیے کہ بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں کھاؤ اس لیے کہ سارا دن بھوکے رہیں، تو کھاتے پیتے رہیں گے کیا؟ جب کھاتے پیتے رہیں گے تو بھائی لوگ تراویح پڑھ رہے ہوں گے اور ہم جا رہے ہوں گے، ہمت ہی نہیں ہوگی۔ عموماً سب سے زیادہ غفلت پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے؟ افطاری کے بعد، اتنا کھا لیتے بندے کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہیں ٹن۔ بعض اوقات نماز بھی چھوٹ جاتی ہے لوگوں کی، ارے بھائی صرف کھجور کھاؤ، پانی پیو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ آپ بھائی تراویح میں کھڑے تو رہ سکو۔ لوگ تراویح میں جھوم رہے ہوتے ہیں، نیند میں پوچھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں، یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے سے شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، یاد رکھیے حدیث پاک ہے، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ لیکن یہ مشاہدہ ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں، بھائی کہاں سے آ رہے ہیں مریض، سب سے زیادہ بیمار رمضانوں میں ہوتے ہیں لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ حالانکہ حدیث میں تو آیا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ ڈاکٹر بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں رمضانوں میں، آئے جاؤ، ہم قلم چلاتے رہیں گے، تم ہمارے پاس آئے جاؤ،
وہ بھی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک روزی میں برکت دے۔ تو رمضانوں میں رش لگا ہوا ہوتا ہے کلینک پر، ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے 15 رمضان کے بعد سب لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سموسوں کا کثرت سے استعمال، کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال اور یہ مرغن غذاؤں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، سارا دن معدہ آپ کا خالی رہا اور آپ نے افطار کے وقت معدے پہ اتنا لوڈ ڈال دیا، اتنا لوڈ ڈال دیا، اور چٹپٹی چیزیں تو مرچیں تو مسالے تو چٹنیاں کباب سموسے گھسیڑ دیے، تو معدہ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو معدہ خراب تو سب خراب، اور پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے، پھر روزے بھی چھوٹتے ہیں، تراویح بھی چھوٹتی ہے، نمازیں بھی چھوٹتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا، روزے کی پابندی کرنی ہے پورے 30 دن، کچھ بھی ہو جائے ہم سے روزہ نہ چھوٹے۔ اور روزہ صحیح طور پہ جب رکھیں گے جب آپ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے چلیں گے، کھانے پینے میں احتیاط کریں گے تو بیمار نہیں پڑیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کا پورا رمضان برکت والا مہینہ گزرے گا۔ اور تیسرا کام اور آخری کام، نماز تراویح کی پابندی، نماز تراویح کی پابندی۔ رمضان کے 3 تحفے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی رمضان میں 3 چیزیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، ویسے تو 5 ہیں لیکن عموماً ہر کوئی جو کرتا ہے وہ ہے نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز تراویح، نمازیں، اور تیسرا تلاوت قرآن پاک۔ اس کو نزول قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات نازل کیا۔ وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ اور پھر ایک اس میں تحفہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف۔ تو تیسرا کام ہے نماز تراویح کی پابندی، اور نماز تراویح میں بھی وہی کام کرنے ہیں۔ کم کھائیں گے تو آپ کھڑے رہ سکیں گے، وگرنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 کام جس نے کر لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے گا اس کا رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ گزرتا ہے، بڑے سکون سے گزرے گا، اور ایسی برکتیں نصیب ہوں گی نا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے کبھی نصیب نہ ہو۔ صرف یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کون سا تھا؟ بولے نا، سب مل کے بولیں۔ نماز کی پابندی، نماز فرض باجماعت، کہاں پر؟ مسجد میں۔ دوسرا روزے کی پابندی، تیسرا نماز تراویح۔ ان 3 کاموں کی پابندی کرنی ہے آپ نے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا مثالی رمضان ہوگا، اور نہ جانے اگلے سال ہم رمضان دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے رمضانوں میں، سحر افطاری کی ہمارے ساتھ، کسی کے والد ہوں گے، کسی کی والدہ ہوں گی، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کی بہن ہوں گی، کسی کے تایا ہوں گے، کسی کے دادا، کسی کی دادی، نانا، نانی۔ تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ تو کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال لیکن اس سال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ہو۔ تو اس لیے یہ رمضان آپ جب زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو صحیح طریقے سے گزاریں گے، عبادت بھی ہوگی، ریاضت بھی ہوگی، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی۔ اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اس رمضان آپ قرآن پاک مکمل کر لیں، ختم قرآن کریں، مسجدوں میں بیٹھ جائیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے قرآن پاک لیں، بس پڑھنا شروع کر دیں، ختم قرآن کریں، آپ کو دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ بھائی نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا اس مہینے میں، تب قدر کریں گے ہم۔ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں کیوں نہ پڑھوں؟ ہر ایک یہ سوچے سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میں کیوں نہ پڑھوں؟ اس دفعہ آپ نے ختم قرآن کرنا ہے سب نے، یہ آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے مجھے رمضان کے بعد بتانا ہے امام صاحب میں نے ختم قرآن کیا تھا، تو پھر انشاءاللہ میری طرف سے تحفہ ملے گا آپ کو۔ ختم قرآن کریں، قرآن پاک ختم کریں، ہو سکے تو پانی کی ایک بوتل رکھیں اپنے ساتھ، روزانہ جو پڑھیں اس پہ دم کر دیں، روزانہ جتنا پڑھیں دم کریں، خود بھی پئیں، گھر میں بچوں کو پلائیں، دکان ہے تو دکان کے چاروں طرف چھڑکیں، برکت نہ آئے تو میرے پاس آ جائیے گا۔ یہ کام کرنے والے نا، ہم نے تو گراؤنڈ سجا لی ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان۔ نبی پاک صحابہ کو جمع کر کے فرماتے کہ اب عبادت شروع کر دو، حالانکہ صحابہ تو کیسی عبادت کرنے والے تھے۔ حضور فرماتے تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا، اس میں روزوں کی کثرت کرو، فرض کی کثرت کرو، قیام کی کثرت کرو، تراویح کی تاکید فرماتے، اور فرماتے جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، قیام یعنی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ہمارا نوجوان انتظار کرتا بھائی اب ٹورنامنٹ کب ہوگا، کون سے گراؤنڈ میں ہوگا،
اے اللہ کے بندو یہ کیا رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ آپ خود سوچیں، غور کریں، آپ امتی ہو کہ یہودی ہو؟ مطلب یہودی نصرانی بھی اپنے جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس کا ادب کرتے ہیں، یعنی ہم سے اچھے تو یار غیر مسلم ہوئے معاذ اللہ اس بات پر کہ وہ اپنے جو تہوار ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ اس کا احترام کرتے ہیں، اور میں مسلمان جو خاص مسلمانوں کا تہوار، جو خاص مسلمانوں کا مہینہ رمضان، جس میں عبادت کرنے کا حکم، سجدے کرنے کا حکم، روزے رکھنے کا حکم، وہ آپ کرکٹ کھیل لیں پوری رات؟ رمضان میں تو پوری رات عبادت کرنے کا حکم ہے، تلاوت قرآن مجید کرنے کا حکم ہے، آپ سارا سال کھیلو، کس نے منع کیا؟ رمضان میں باقاعدہ بھائی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچ لو کہ آپ مسلمانوں کی کون سی صف میں کھڑے ہو؟ بالخصوص نوجوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں، کرکٹ میں لگے میں، فجر کے بعد دیکھو تو کرکٹ، راتوں کو دیکھو تو کرکٹ، پھر رمضان کا کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے؟ غفلتوں میں پورا سال گزار دیا، رمضان کی راتیں جو خاص عبادت کی راتیں تھیں ان کو بھی آپ نے کرکٹ کے نام پر لے لیا، ہمارا حال بڑا برا ہے۔ پھر ہم بولتے ہیں اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آخر کیا گناہ ہو گیا؟ ہم سے کیا ایسی خطا ہو گئی؟ یہ خطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو خطاؤں کا مجموعہ ہے۔ لوگوں کا جینا حرام کر رکھے ہوتے ہیں، پورے رات جناب ہڑا ہڑی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے بھی لوگوں کا ذہن بنانا ہے، یہ نہیں کہ باب ہم ممبر پہ بیٹھ گئے، امام صاحب کا کام ہے تقریر کرنا، اور بھائی میرا صرف یہ کام نہیں ہے بلکہ آپ کے دلوں میں یہ بات اتارنی ہے، اور پھر یہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ آپ یہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں گراؤنڈوں میں، یہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ ہمارے بچے، آپ روکیں ان کو، منع کریں، تربیت کریں، یہ تو والدین کا کام ہے نا تربیت کرنا، کوئی اوپر سے فرشتے تھوڑی اتریں گے ان کو روکیں گے، منع کریں گے۔ یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں سیکٹر 9 کے، تو جہاں جہاں بھی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق تھوڑی ہوتی، سب آپ کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے، تو کوئی کون ہوتا ہے، تو آپ کا کام ہے سمجھانا۔ میں نہیں کہہ رہا آپ ڈنڈا لو مارنا شروع کر دو، السعی من اللہ، السعی منی والاتمام من اللہ، میرا کام ہے سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی بات بتانا، پائے تکمیل تک پہنچانا، دلوں کو پھیرنا، ہدایت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ اب نیکی کی دعوت دیں، سمجھائیں، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک سے جو بیان کا سلسلہ ہوگا یہ 1:45 بجے شروع ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ 1:45 بجے میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، اور روزوں کے مسائل پر، زکوٰۃ کے مسائل پر انشاءاللہ ہم سوال جواب کا سلسلہ کریں گے، بیان بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیں علم دین حاصل کرنا ہے، روزے آ گئے، رمضان فرض ہو گئے، رمضان کے روزے رکھنے، تو ہمیں مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے۔ تو آپ سب نے یہاں پر کب آنا ہے؟ بولے 1:45 بجے۔ یہ نہیں کہ جماعت کا جب ٹائم امام صاحب اپنا مؤذن صاحب اقامت دے رہے ہوں تو اب آپ آئیں، چپل ہاتھ میں پکڑ کے وہیں سائڈ میں رکھیں، نماز پڑھیں، اور جیسی سلام پھرے تو شیطان بھی کیا نکلے گا، سب سے پہلے ہم نکلیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، صلاۃ و سلام پڑھ کے جانا سب نے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔